ہمارا مقصد صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ایک بڑا درینہ خواہش تھی کہ وہ علاقے جو کہ ماضی میں نظر انداز کیے گئے ان کے لیے عملی طور پہ کچھ کیا جائے، اور صرف علامتی طور پہ نہیں۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی پیکج دیا ہے، 632 ارب روپے سے زائد کا۔ اسی طرح بڑا تاریخی پیکج دیا ہے، 632 ارب روپے سے زائد کا۔ اسی طرح سابقہ فاٹا وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کی ترقی کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج پہلے تو مرج کرائے یہ علاقے۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری حکومت کی کہ ہم نے فاٹا کے انضمام کو کس طرح سے عملی طور پہ گراؤنڈ پہ لائے، جو کہ ایک آسان کام نہیں تھا۔ یہ صدیوں سے چل رہا ہے ایک نظام، اس کو ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ سی ایم محمود خان نے اور ان کی کابینہ نے بڑی کاوشیں کی، وہاں کی بیوروکریسی نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا، اور ان کی ترقی کے لیے 100 ارب کے سالانہ کے بجٹ بھی دیا۔ تو مرزا افریدی صاحب جن کا تعلق فاٹا سے تھا، الحمدللہ وہ بھی اب ہمارے ڈپٹی چیئرمین ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو نامزد کیا ہماری پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ۔ اب یہ جو الیکشن ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا عوام کے لیے کیا ہیں؟ کیونکہ اصل جو ان ساری چیزوں کا، جمہوریت کا، حکومت کا، ہر چیز کا، اس کا جو محور ہے وہ عوام ہونے چاہیے۔ اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی، اسٹیٹ، سارا کچھ ان کا کام ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کی زندگی میں آسانیاں لائیں، ان کو ترقی کے وہ مواقع دیے جائیں جو کہ ان کا آئینی حق ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، اور وہ قانون سازی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ریفارمز ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہمیں واسطہ تھا علاقائی جماعتوں سے جو کہ پی ایم ایل این کی صورت میں سینٹرل پنجاب کی پارٹی، پیپلز پارٹی اب رورل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے۔ تو یہ جو انہوں کا جو رول تھا پچھلے 2.5 سال میں، کیونکہ سینٹ میں ہماری مائنورٹی تھی، تو ہم قوانین کو، ریفارمز کو آگے نہیں لے جا سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی مفاد عامہ عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، کیونکہ اپوزیشن کا، ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں، اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی
सूरत-ए-हाल, कर्जों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज और अवाम न उनको इंसाफ न उनको खुशहाली मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ एंड फैमिली वो उधर लंदन में और अमेरिका में और पूरे पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की जायदादें इन्होंने बनाई, इसी तरह आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी एंड कंपनी, तो हुआ क्या कि इनकी न सिर्फ ये खुद लीडर्स जिनके के कारोबार थे, फैक्ट्रियां थीं, जरदारी साहब की शुगर मिलें भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इसी तरह नवाज शरीफ, उनकी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैक्ट्री थी जब सियासत में आए, फिर 29 फैक्ट्रीज बन गईं। लेकिन अवाम का क्या हुआ? उनको एक मसनूई झलक दिखा दी गई और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इदारे जो कि असल सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी हुकूमत के, उनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन इदारों को इस्तेमाल किया अपने जाती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा कुछ मुंतज हुआ 2018 के इलेक्शंस पे, जिसने कि अवाम ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी दलेरी को, उनके निडरपन को, उनकी कमिटमेंट को, जो कि इस मुल्क के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो सारी वो जिंदगी छोड़ के और उन्होंने अवाम के लिए वक्फ कर दी, जो कि शुरू हुई शौकत खानम कैंसर अस्पताल से और यूनिवर्सिटी से और जितने भी रफाई काम उन्होंने किए, बिकॉज बुनियादी तौर पे उनके दिल में उन लोगों के लिए दर्द था जो कि इस मुल्क में हमेशा इग्नोर भी हुए हैं और उनका इस्तेहसाल भी किया गया है। इस दौरान में जो हमने कोशिश की कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंट है उसमें आने वाले लोगों के लिए एक मायार हो, एक ऐसा तरीकाकार हो जिसमें कि पैसे की सियासत ना हो और काबिलियत अहलियत की बुनियाद पे लोग पार्लियामेंट में आएं और अवाम के मफाद के लिए वो कानून साजी भी करें और उनके लिए आवाज भी बुलंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अब नेशनल असेंबली में भी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सेनेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जो वजह है वो बुनियादी तौर पे वो नजरिया, वो जुस्तजू जो कि अवाम के लिए है, उन्होंने हमें इस सूरत में पहुंचाया। जबकि वो जमातें जो कि पिछले 40 साल से हुक्मरान थीं, उनकी पार्टियों को एक इलाकाई जमात में तब्दील हो गई और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो अपने बुनियादी नजरिए से हटके और उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए और एक साथी ग्रोह के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लिए कानून की अहमियत कोई नहीं थी, ना है। ये रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती उनके मफादात के आड़े आती थी। इदारों का मजबूत होना, मुतहर्रिक होना उनके मफादात के रास्ते में हायल थी। तो उन्होंने यके बाद दीगरे इन जो बुनियादी सुतून होते हैं किसी भी रियासत को, किसी भी हुकूमत को चलाने के, उसको कमजोर से कमजोर किया और उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी कि वो पहले पीपल्स पार्टी जो कि एक फेडरेशन की जमात थी, कमजोर होकर एक इलाके में चली गई, रूरल सिंध में, और इसी तरह यही हाल दीगर जमातों का हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी अब भी कोशिश क्या है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि हुकूमत काम न कर सके, अवाम की खिदमत न कर सके
اور آئے روز ایک ایسے شوشے چھوڑے جائیں، آئے روز ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ اس میں جو ایک معاشی ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ ملک کو پہنچے گا اور عوام کو پہنچے گا۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اب جب کہ ہم سینٹ میں بھی آ گئے ہیں میجورٹی کے طور پہ اور نیشنل اسمبلی میں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اب اپنی ریفارمز بھی کریں گے، اور جو جتنے بھی انیشیٹوز ابھی تک لیے ہیں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باہر کے ملک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر موجود ہیں انہوں نے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے، باہر رہ کر بھی اس ملک میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، الحمدللہ ریکارڈ ترسیلات آ رہی ہیں، اور جو ابھی جو ایک انیشیٹو لیا روشن پاکستان کا، اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ 670 ملین ڈالرز جب سے بھی شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اس میں یہ ترسیلات آ رہی ہیں۔ اسی طرح جو انڈسٹریز کے لیے، اکانومی کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس سے اکانومی جو کہ کووڈ سے اتنی متاثر ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں ابھی بھی کووڈ ہے، بلکہ ابھی تیسری لہر بھی آئی ہے، اس کو جس کامیابی کے ساتھ ہماری حکومت نے ڈیل کیا کہ ہماری اکانومی الحمدللہ اس میں پھر جان آ گئی ہے اور کافی متحرک بھی ہو گئی ہے، اور اس کی جتنے بھی کارپوریٹ ریزلٹس ہیں وہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے، اور چیزیں مہنگائی کا چیلنج یس ہے، مہنگائی کا چیلنج ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوری جو توجہ ہے وہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارا وہ ہے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے جس طرح کے اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی آئیں گی، اور ان لوگوں کو سبسڈیز دی جائیں گی جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ اب جو آتے ہیں الیکشن پہ، تو الیکشن میں جو بھی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے، ابھی سعید غنی صاحب لگے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے رستو ہیں، وہ اس باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس کا جو ری ایکشن تھا عوام کا وہ اس میں نہیں دہرایا گیا۔ پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس بحث مباحثے سے نکلنا ہے، اپنے الیکشنز کو کوئی کریڈیبلٹی دینی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، جس سے کہ کبھی یہ تاثر ہی نہیں ملے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جس کو مخالفت کرنی ہے وہ کھل کر مخالفت کرے۔ اس کے لیے ہم نے لیجسلیشنز بھی کی، نیشنل اسمبلی میں بھی بل جمع کرایا، عدالت میں بھی گئے، آرڈیننس بھی کیا، مقصد یہی تھا۔ لیکن چونکہ اپوزیشن جو کہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتی ہے کہ ووٹس جو ہے تو وہ آزاد اوپن ہونے چاہیے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور یہ جو مخالفت تھی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی پالیٹکس ہے، جو ان کی سیاست ہے، وہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فاٹا کے عوام کو چونکہ مرج بھی ہوئے ہیں ان کے احساس محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے میں فاٹا کے عوام کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور فاٹا کو دوں گا۔ تو یہ بڑی اچھی ایک خوشائند بات تھی جس پہ میں دلی طور پہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مرزا آفریدی ایک نہایت ہی اچھے انسان ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دست بازو رہیں گے، اور اس ہاؤس کی عزت و شان میں وقار میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زیادہ تقریر تو میں کر نہیں سکتا ہوں، باقی جام سب کر لیں گے۔ جی بڑی مہربانی جی، تھینک یو۔
جتنے بھی ان کے لائرز تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سارا سب کچھ دیکھا, اور جس طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, اور وہ بات کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آیا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا تھا وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ سٹیمپ لگایا جو 7 لوگ تھے. صادق سنجرانی کے ساتھ جو باقی اپنے جو ان کے جو سپورٹر تھے انہوں نے صادق سنجرانی کے نام پہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. جو کہ اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا ہوا. یہ تو ایک کلیئر میسج تھا جنہوں نے کہ سمجھتے ہوئے, ہر کلپس بھی موجود ہیں جس میں کہ بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ لگانا, اسٹیمپ کہاں پہ لگانی.